سوال کرنے والے نے سوال یہ کیا کہ حضور کی مخالفت ہے تو میں ساری زندگی کے لیے انجینئر صاحب کا مرید ہو جاؤں گا۔ آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں وہاں پہ مزارات بنے ہوئے ہیں اور خوبصورت بنے ہیں۔ مولا علی سرکار کا روضہ بنا ہوا ہے، امام حسین کا بنا ہے، مولانا روم کا بنا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کا بنا ہے۔ یہ ایسی حدیث ہے، اس سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے۔ انجینئر کے عقیدے سے راضی نہیں ہے۔ تو آپ سن لیں کہ انہوں نے کہا کہ کیا اگر کوئی دربار پر صرف دعا کی نیت سے جاتا ہے تو کیا وہ جائز ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے قبروں کی زیارت کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ وہاں جا کر تمہیں موت یاد آئے؟ بالکل غلط ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ شراب خانے مسلح ڈھونڈنے چلے جائیں کہ جی میں تو نماز پڑھنے کے لیے مسلح لینے آیا ہوں۔ جو جگہ نبی علیہ السلام کی مخالفت میں بنائی گئی ہیں، ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا میں نے مقام بوانا کے اوپر 100 اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کرنے ہیں۔ اللہ کے نام پہ قربان کرنا کوئی برا کام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کہیں وہاں مشرکین کے زمانے کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ اوتے ہی کوئی کہہ دے کہ جناب یہ حضرت صاحب دی یاداں تازہ ہو رہی ہیں دوبارہ۔ تو جہاں پہ غلط کام ہوتے ہیں، جو چیزیں غلط بنائی گئی ہیں، وہاں پہ اللہ کے نام کی قربانیاں کرنا بھی منع ہے۔ تو قبروں پہ جاؤ آخرت کی یاد آئے گی، مزارات پہ جانے کی آخرت کی یاد نہیں آتی۔ وہاں تو سیلفیاں اور شوٹنگز یہ چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ مزارات تو اس وقت یہی بنے ہوئے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں علی بن عثمان اجویری صاحب کا مزار وہاں پہ کیا بنا ہوا ہے۔ قبروں پہ جا کے تو آخرت کی یاد، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت یاد ہے۔ یہ ان قبروں پہ آئے گی جو واقعی قبریں ہوں گی کچی بنی ہوئی، جن سے آپ کو عبرت حاصل ہوگی۔ جو مزارات بنے ہوئے ہیں یہ تو صحیح مسلم حدیث ہے، قبروں پہ مارتے مت بناؤ، ان کو پکا مت کرو۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی مخالفت میں۔ یہ تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ جی سینمے میں اسلامی فلمیں دیکھنی چاہیے یا غیر اسلامی؟ میں کہوں گا سینما ہی غلط ہے، فلمیں تو بعد میں ہوگا۔ تو دربار بنانے ہی غلط ہے، جانا تو چھوڑ دیں ختم کسی ایسے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے سنا انجینئر صاحب کا بیان۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سوال کرنے والے نے سوال یہ کیا کہ قبروں پہ جا کے دعا کرنا صحیح ہے کہ نہیں، لیکن انجینئر صاحب کی کیونکہ تیاری اس بات پر تھی کہ میں نے درباروں کے خلاف بولنا ہے، تو انہوں نے فوری درباروں کی طرف ایکشن کیا۔ یہ بات بیان ہی نہیں کی کہ دعا کرنا صحیح ہے کہ نہیں، سوال صرف اتنا تھا کہ دعا قبر پہ کرنا صحیح ہے کہ نہیں۔ مزار بنانے کا تو اس نے ذکر ہی نہیں کیا، نہ جانے کا ذکر کیا مزاروں پہ، نہ اس نے یہ کہا کہ سیلفی بنانا جائز ہے کہ نہیں جائز۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی صرف سوچ میں یہ چیز تھی کہ میں نے درباروں پہ ہٹ کرنا ہے۔ تو لہٰذا اگر انہوں نے درباروں پہ ہٹ کرنا ہے تو پھر اس کا بھی جواب سن لیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ مخالفت مصطفیٰ میں بنائے گئے ہیں۔ خدا کی قسم یہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا کو، کوئی ایک شخص بھی حدیث سے ثابت کر دے کہ دربار بنانا حضور کی مخالفت ہے تو میں ساری زندگی کے لیے انجینئر صاحب کا مرید ہو جاؤں گا۔ ایک حدیث سے بھی ثابت نہیں کر سکتا یہ شخص کہ یہ حضور کی مخالفت میں ہے، اور میں یہ کئی حدیثوں سے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ حضور کی مخالفت میں نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے بہا مرتبہ فرمایا، کئی جگہ پر ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا میرے اولیاء میرے وہ احباب ہیں جن کی محبت میری محبت ہے، جن کا ذکر میرا ذکر ہے، جن کو یاد کرنے سے میری یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگلی بات انہوں نے کی کہ مزار پہ جائیں تو وہ اتنے خوبصورت بنے ہیں، اتنے خوبصورت بنے ہیں سبحان اللہ، کہ ان کو دیکھ کے آپ کو خدا کی یاد ہی نہیں آئے گی، اس کی خوبصورتی میں ایک ہو جائیں گے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر کعبۃ اللہ کیوں جاتے ہیں لوگ؟ وہ بھی تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ کعبۃ اللہ بیت اللہ شریف اتنا خوبصورت ہے۔ پچھلے دنوں میرے ایک دوست گئے وہاں پر، جا کے انہوں نے طواف کیا، ساتھ ویڈیو بنائی ہے۔ تو کیا وہ ویڈیو بنا رہے تھے تو وہ خوف خدا سے بالکل ان کا دل خالی تھا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خوبصورتی پر جا کے آپ کو خدا کی یاد نہ آئے؟ بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورتی کو، صفائی کو پسند کیا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر چلے جائیں، وہ بھی اتنا خوبصورت ہے، وہاں بھی لوگ سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو سیلفی بنانے سے یہ حکم لازم نہیں آتا کہ بندے کے اندر سے اللہ کا خوف ختم ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہے گی، آپ کچی قبروں میں جائیں، تو کچی قبروں میں جانے سے آپ کو یاد آئے گی، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کیونکہ کئی لوگ تو قبرستان میں جا کے ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں، تو کچی قبروں پہ بھی جا کے پھر ان کو خدا نہیں یاد آیا تو پھر کیا ہوگا اس کا حل؟ تو اگلی بات انہوں نے کی، اس کا بھی کوئی سرا نہیں ہے۔ تو اگلی بات انہوں نے جو آخر میں کی وہ یہ کی کہ دربار بنانا ہی غلط ہے۔ اب آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، مصر میں چلے جائیں، عراق میں چلے جائیں، بغداد میں چلے جائیں، کینیا میں چلے جائیں، ہندوستان میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں دنیا میں، سوائے عرب میں، سعودی عرب کے علاوہ،
اور وہاں بھی 70 سال پہلے مزارات تھے، اور آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں وہاں پہ مزارات بنے ہوئے ہیں اور خوبصورت بنے ہیں۔ مولا علی سرکار کا روضہ بنا ہوا ہے، امام حسین کا بنا ہے، مولانا روم کا بنا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کا بنا ہے، امام بخاری کا بنا ہے، اور دیگر محدثین کا بنا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا۔ تو لہٰذا یہ بات صاف کلیئر نظر آ رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثریت جو ہے امت کی، وہ دربار بنانے کو جائز مانتی ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سن لیں، آپ کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے، اور یہ ایسی حدیث ہے اس سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے۔ حضور نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کو، یعنی میری امت کو، حضور نے فرمایا کبھی گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا، اکثریت کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت جماعت پر ہوتا ہے، اور پس سب سے بڑی جماعت کی اتباع کرو، اور جو اس جماعت سے الگ ہوتا ہے وہ آگ میں ڈال دیا گیا ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت مجموعی طور پر کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، پس جب تم اختلاف کو دیکھو کہ آپس میں اختلاف ہیں تو تم بڑی جماعت کو پکڑ لینا، یہ تم پر لازم ہے، یہ واجب ہے، یہ لازم ہے تم پر کہ تم بڑی جماعت کو پیروی کرنی ہے، بڑی جماعت کو پکڑنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسائل ہیں، دربار بنانے پہ مسائل ہیں، اور بھی جو مسائل انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں، ان میں آپ دیکھیں کہ زیادہ تر لوگوں کا، زیادہ تر علماء کا عقیدہ کیا ہے، زیادہ تر محدثین کا عقیدہ کیا ہے۔ جدھر زیادہ محدثین ہیں، جدھر زیادہ مفسرین ہیں، جدھر زیادہ علماء کرام ہیں، وہی حق کا رستہ ہے۔ تو آپ جب ان کی تحقیق کریں گے تو آپ اس بات کی بھی تحقیق کرنا کہ انجینئر صاحب کا عقیدہ کیا ہے اور باقی پوری دنیا کے علماء کا عقیدہ کیا ہے۔ کوئی ایک عالم دین بھی اس دور میں انجینئر کے عقیدے سے راضی نہیں ہے، انجینئر کی گفتگو سے راضی نہیں ہے۔ یہ کبھی کسی پر انگلی اٹھاتے ہیں، کبھی صحابی پر انگلی اٹھاتے ہیں، کبھی اولیاء پر انگلی اٹھاتے ہیں، کبھی امام اعظم ابو حنیفہ پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ تو لہذا ان ہستیوں پر انگلی اٹھاتے ہیں جن پر کبھی انگلی نہیں اٹھائی گئی، کسی محدث نے انگلی نہیں اٹھائی۔ تو لہذا یہ اس وقت کے علماء کا جو ہے وہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ انجینئر جو ہے اس کی بہت ساری باتیں قرآن اور حدیث کے مطابق غلط ہیں، اور بہت سارے اس کے عقیدے جو ظاہر ہو رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ تو لہذا مختصر یہی ہے کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو ظاہری بات ہے اگر ایک بندہ ایک بات کو بیان کرتا ہے اور 4 بندے ایک بات کو بیان کرتے ہیں تو حضور کی حدیث کیا فرماتی ہے کہ جو 4 بندے ہوں گے ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو لہذا انجینئر صاحب کو چاہیے کہ وہ علماء کی طرف رجوع کریں، انجینئر صاحب کو چاہیے کہ وہ علماء اور محدثین کی طرف رجوع کریں، اپنے عقیدے کو صحیح کریں۔ اپنے عقیدے کو تو انہوں نے خراب کیا، تو دوسرے کے عقیدوں کو بھی خراب کر رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضور سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔